السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ریچ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ پاکستان کو کس طرح نوچ کر کھایا جا رہا ہے اس کی ایک مثال ہمارا PIA بھی ہے۔ ایسی ایئر لائن جس نے دنیا کی 12 سے زیادہ بڑی ایئر لائنز جن میں ایمریٹس بھی شامل ہے اس کو جنم دیا، آج اس کے نقصانات بڑھتے بڑھتے 650 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں، اور PIA ان لونز نقصانات کا سالانہ سود 37 ارب روپے ادا کر رہا ہے، اور یہ PIA چونکہ خود ادا نہیں کر پاتا لہذا ہمارے ٹیکس منی سے لے کر وہ سود ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ حال اس ایئر لائن کا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ فری ٹکٹس بھی بانٹتی ہے۔ جی ہاں، اپنے امپلائیز کو انہوں نے گزشتہ 3 سال 2020، 21، 22 کے دوران 22,600 فری ایئر ٹکٹس دیے۔ ابھی اس کی اعداد و شمار نہیں آئے کہ اس کے اوپر لاگت کتنی آئی ہے، لیکن ایک بائیفرکیشن موٹی موٹی آئی ہے کہ 19,500 ایئر ٹکٹس تو ملک کے اندر ٹریول کرنے کے لیے دیے گئے، جبکہ 3,000 ایئر ٹکٹس انٹرنیشنل ٹریول کے لیے دیے گئے۔ آیا PIA کے پاس اتنا کام ہے کہ وہ 3,000 لوگوں کو انٹرنیشنل ٹکٹس دے ان حالات میں جب انٹرنیشنل ٹکٹس لاکھوں روپے میں ہو گئے ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ آپ واپڈا میں چلے جائیں یا ڈسکوز کے اندر چلے جائیں جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے، وہاں بھی ہر سال تقریباً 40 کروڑ یونٹس بجلی مفت دی جاتی ہے ان امپلائیز کو۔ اس پہ کچھ 6-7 ارب روپے لاگت آتی ہے، لیکن ان کو فری دی جاتی ہے۔ پاکستان ریلوے کے پاس چلے جائیں، وہ بھی سالانہ ہزارہا ٹکٹس فری دیتا ہے۔ تو یہ تمام ادارے جو پاکستان میں نقصان کرنے والے بڑے ادارے ہیں، لیکن ان کے امپلائیز کو یہ فری چیزیں جو دی جا رہی ہیں اس کے اوپر کوئی حکومتی پالیسی نہیں بن رہی۔ حالانکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بار بار اس متعلق حکومت کو ریکمنڈیشن دے رہی ہے کہ وہ فری کلچر بند کرے، لیکن حکومت ووٹر سے ڈرتی ہے اور جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتی اور فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع کرتی رہتی ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کی بات کریں تو PIA میں ایک چیز تو اچھی ہوئی کہ اس کے اندر جو ملازمین کی تعداد تھی وہ تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ 2017 میں ملازمین کی تعداد 16,500 تھی، جو اب گھٹتے گھٹتے 8,100 رہ گئی ہے۔ اس دوران ہر سال تقریباً 800-900 لوگ روٹین میں ریٹائر بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ 2,000 لوگوں نے والنٹریلی PIA چھوڑ دی اور گولڈن ہینڈ شیک لے لیا۔ پھر 11-12 لوگوں کے جو کرپٹ تھے، انکوائریز تھی، ان کو فارغ کیا گیا۔ کوئی 850 لوگوں کے اوپر فیک ڈگریز کی وجہ سے کیسز تھے، جعلی ڈگری دے کر بھرتی کیا گیا تھا، ان کو فارغ کیا گیا۔ تو کل ملا کر گزشتہ 6 سالوں میں ایک جو اچھی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس کے اندر جو لوگوں کی تعداد ہے وہ گھٹی ہے، اور انٹرنیشنلی امپلائی ٹو ایئر کرافٹ ریشو کہی جاتی ہے، یعنی کہ ایک جہاز کے بس کسی ایئر لائن کے پاس کتنے ملازمین ہیں، وہ 6 سال پہلے 550 تھے، اب وہ کم ہو کر 220-230 رہ گئے ہیں۔ اور پلان یہ ہے کہ 125 ملازمین آج کے دور میں اگر کسی ایئر لائن کے پاس ہوں تو تبھی وہ ایئر لائن ایک منافع بخش ایئر لائن بن سکتی ہے، جس کے اندر نہ صرف آپ کے پائلٹ شامل ہیں، کیبن کرو شامل ہے، بلکہ فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ، فیول بھرنے والے لوگ، تمام چیزیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ PIA اپنے امپلائیز کی تعداد کو کم کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے 8-9 ارب روپے سالانہ کی بچت ہونا شروع ہوئی ہے، پینشنز کی مد میں، سیلریز کی مد میں، الاؤنسز کی مد میں۔ لیکن ابھی بھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے، اور وہ کام ہے کہ یہ جو نقصانات ہیں اس کے اوپر دیے جانے والا سود۔ 2017 میں اس وقت کی حکومت جو نون لیگ کی تھی، انہوں نے ایک فیور دی 5 سال کے لیے کہ PIA کا جو سود ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ اب چونکہ ملک کے اندر شرح سود جو بہت بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے سود کی پیمنٹس بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ رواں سال کے بجٹ میں حکومت نے 15 ارب روپے سود ادا کرنے کے لیے رکھے تھے PIA کے بہاف پہ۔ پیسے حکومت نے دینے تھے، لیکن PIA کے بہاف پہ سود ادا ہونا تھا۔ لیکن چونکہ اب بڑھ چکی ہے شرح، تو اس سال PIA کو 37 ارب روپے سود دینا ہے۔ جو PIA ہے وہ 22 ارب روپے ایڈیشنل مانگ رہا ہے۔
अब वो 22 अरब रुपए कहां से आएंगे? वो मेरे और आपके दिए हुए टैक्स से काट कर पीए को दिया जाएगा, या कहीं से लोन लेकर पीए का सूद उतारा जाएगा और वो लोन भी फिर हुकूमत पाकिस्तान हमसे निचोड़ेगी। इसकी पैरेलल पीआईए पीएसओ का डिफॉल्टर है, के इलेक्ट्रिक का डिफॉल्टर है, एफबीआर से रोजाना इनके तनाज़ात चल रहे होते हैं। इसके अलावा इनकी फ्लीट इंश्योरेंस के मामलात हैं, एयरक्राफ्ट और इंजन के साथ जो लीजेस चल रही हैं उसके मसाइल भी हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की सिर्फ 10 नुकसान में जाने वाली कंपनियां ही ठीक कर ले, जिनके अंदर सरे फहरिस्त पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल, डिस्कोज आती हैं, रेलवे आती है, तो यकीन कीजिए ये तमाम कंपनियां ही पाकिस्तान को सालाना 150 अरब रुपया बचा कर दे सकती हैं। जी हाँ, वो 150 अरब रुपया जो हर साल इन नुकसान में जाने वाली कंपनियों को चलाते रहने के लिए हुकूमत पाकिस्तान फंड करती है। हमारे और आपके कितने काम इन 150 अरब रुपए से हो सकते हैं, आप इमेजिन करें तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें इन 150 अरब रुपए से, तो आप हर साल कम से कम 30 नई यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं। हर साल 30 200 बेड्स के नए अस्पताल, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मुल्क में इंडस्ट्री लगाने की बजाय, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, पानी की स्कीमें लगाने की बजाय इन नुकसान में जाने वाले इदारों को मुसलसल फंड करते जा रहे हैं, और कोई हुकूमत भी इन इदारों के नुकसान कम करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने 2018 में इन कंपनीज के नुकसान को 250 अरब रुपए पे लिया और अपने 3 साल टन्योर के अंदर इसको घटाते घटाते 150 अरब पे ले आए। 100 अरब रुपए के नुकसान कम जरूर किए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की जितनी 212-13 सरकारी कंपनीज हैं उनके नुकसान 148 अरब रुपए, समझ लीजिए 150 अरब रुपए से ज्यादा है। और इस 150 अरब रुपए को बचाना पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत बड़ा काम है। न जाने क्यों हमारी हुकूमतें सिर्फ लिप सर्विस पे बिलीव करती हैं और कोशिश नहीं कर रही, वरना ये कोई अनहोनी नहीं है। आज भी पीआई जैसे इदारे को वायबल बनाया जा सकता है, आज भी रेलवे को मुनाफा बख्श किया जा सकता है। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए, मेरिट पे लाया जाए, इसकी जो चीजें आउटसोर्स की जा सकती हैं उनको आउटसोर्स किया जाए। इनके जो एसेट्स हैं, जैसे पीआईए के कुछ 7-8 मुख्तलिफ होटल्स हैं, उनको प्रॉपरली लीज पे दिया जाए, तो यकीन कीजिए वही होटल इस पीआईए का आधे से ज्यादा खसारा पूरा करने के लिए काफी है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम सजेशंस, आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।